السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سمیز نیوز اور میں ہوں انم حسین۔ قلعہ جس کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں، فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں کئی قلعے تعمیر ہوئے، مثلاً روہتاس، رانی کوٹ، قلعہ اٹک، قلعہ دراوڑ اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر ایک محفوظ مقام کو اس قلعے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ دراصل ایک اونچا مصنوعی ٹیلہ تھا جو لاہور شہر کی سطح سے کافی بلند تھا۔ قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی از سر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر 1556 تا 1605 نے کروائی، جبکہ اکبر کی آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایات کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نو لکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ پہلے یہاں ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ 1966 میں شہنشاہ اکبر نے اسے گرا کر اس جگہ نئے سرے سے ایک عالیشان پختہ قلعہ بنوایا، جس کی تعمیر میں رہائشی مقاصد کے ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ قلعے کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی کے گارے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سوراخ ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برساتے تھے۔ اس کے آثار مشرقی دیوار میں اب تک بھی موجود ہیں۔ قلعے کا بیرونی حصہ کچی کاری کے نہایت ہی خوبصورت نمونوں سے مزین ہے، جس پر جا بجا انسانوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ قلعے کے ارد گرد ایک اونچی فصیل ہے، جس کے 3 بڑے دروازے ہیں، ایک مشرق کی سمت، دوسرا جنوب کی سمت اور تیسرا شمال مغرب کی جانب ہے۔ شمال مغربی دروازے سے بادشاہ اور بیگمات ہاتھی پر سوار ہو کر گزرتے تھے۔ اس دروازے پر شاہ جہاں کا نام بھی کندہ ہے۔ یہ دروازہ انگریزوں کے حکم پر بند کر دیا گیا تھا، مگر 20 نومبر 1949 کو سابق گورنر پنجاب نے پورے 300 سال بعد اسے دوبارہ کھلوا دیا۔ قلعے کے اندر ایک دیوان ہے، جس کی چھت ستونوں کے سہارے کھڑی ہے۔ اسے دیوان عام کہتے ہیں۔ اس میں ایک جھروکا بنا ہوا ہے، جہاں بیٹھ کر شاہ جہان رعایا کو اپنا دیدار کراتا تھا۔ دیوان خاص بادشاہ کا شاہی دربار تھا، جہاں وہ اپنے وزیروں، مشیروں اور شہزادوں، دوسرے راجاؤں مہاراجاؤں سے ملاقات کیا کرتا تھا اور سلطنت کے بارے میں صلاح مشورہ لیتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک شیش محل ہے، جو فن تعمیر اور فن نقاشی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں رنگ برنگے شیشوں اور پچی کاریوں کے کام سے مزین ہیں۔ ان کی چمک دمک آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں۔ اب بھی شیش محل کے کسی کمرے میں دیا سلائی روشن کی جائے تو تمام کمرہ جھلمل کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا۔ شیش محل کے قریب ہی موتی مسجد ہے۔ یہ بھی فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ اسے جہانگیر نے شاہی بیگمات کے لیے تعمیر کروایا تھا، تاکہ وہ اس مسجد میں باپردہ نماز ادا کر سکیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں اس قلعے پر قبضہ کیا تو اس نے موتی مسجد کا نام بدل کر موتی مندر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ سکھوں نے مسجد سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر اس کی خوبصورتی کو سخت نقصان پہنچایا،
لیکن اس کے باوجود اس کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جس میں بہت سی نادر اشیاء محفوظ ہیں۔ بہت سی الماریوں میں پرانے زمانے کے اوزار، اسلحہ، تصویریں اور لباس وغیرہ بڑے کرینے سے سجائے گئے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ان چیزوں کی سج دھج اور شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملکی و غیر ملکی سیاح ہر سال کثیر تعداد میں اس قلعے کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ خصوصاً طلباء کو ان کی دلچسپی کی کئی چیزیں یہاں مل سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف بحیثیت طالب علم ہی یہاں آئیں، اپنی فیملی کو لائیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ مغل بادشاہوں نے برِ صغیر پر کس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ حکومت کی اور فن تعمیر پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔